بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے اور پھر دھرنوں میں بھی جس طرح سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور وہاں انتہائی ٹھٹرتی سردی میں آپ موجود رہے۔ اٹ واز اے فریجڈ کولڈ ویدر، لیکن آپ نے بھی وہی استقامت دکھائی، تو اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ دھرنے پہ تھے، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہر باضمیر شخص جس نے ساتھ دیا ہمارا، سب کا بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کی توہین قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے انکار ہے۔ ریاست امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے۔ توہین امام مہدی علیہ السلام در حقیقت توہین رسالت ہے۔ عدالت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان عالم اسلام کے مسلمہ و متفقہ عقائد میں سے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں، ان کی توہین اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آج کا یہ پریس کانفرنس ایک نسل پرست فاشسٹ پارٹی کی جانب سے اپنے جلسہ عام میں کھلم کھلا عالم اسلام کے مسلمہ و متفقہ عقیدہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام سے متعلق ہے، جن کی توہین کی گئی ہے، جن کے بارے میں انتہائی توہین آمیز کلمات استعمال ہوا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی علیہ السلام میری اطرت میں سے ایک شخص ہیں، وہ میری سنت کے لیے جنگ کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے وہی قرآن کے لیے جنگ کی۔ یہ نیاب المودت کتاب سے لی گئی روایت ہے، جو کہ اہل سنت عالم ہیں سلیمان حنفی قندوز کے ہیں اور حنفی ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صراحت کے ساتھ تقریباً 7,000 احادیث صرف شیعہ کتابوں میں روایات اور احادیث امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی تقریباً اتنی ہی روایات اور احادیث آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص مالک و حاکم نہیں بن جاتا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور اگر آپ وہ ویڈیو جس میں توہین کی گئی ہے اس کو دیکھیں، بالکل اس حدیث کے برخلاف 180 ڈگری اس کے خلاف ہے، وہ ویڈیو کلپ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ معزز صحافی حضرات، امام مہدی آخر زمان علیہ السلام پر ایمان عالم اسلام کے متفقہ اور مسلمہ عقائد میں سے ہے، اور اسی طرح کی احادیث شیعہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور قرآن مجید سورہ احزاب میں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے،
لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی در حقیقت قرآن مجید کی گستاخی ہے اور ان کی توہین دراصل توہین رسالت ہے۔ ریاست فاشسٹ پارٹی ایچ ڈی پی اور ان کے عہدیداران کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کی توہین کے جرم میں قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دے، کیونکہ یہ سیکشن 295A، سیکشن 295B، سیکشن 295C میں صراحت کے ساتھ بیان ہے۔ تو یہ ریاست کا اولین فریضہ بنتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے اور ملنی چاہیے یہ سزا۔ ایچ ڈی پی ایک نسل پرست فاشسٹ پارٹی جس نے ایک طویل عرصے سے قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ کا سہارا لے کر معصوم ذہنوں کو گمراہ کرنے کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن جھوٹ کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئلے کے کان میں کام کرنے والے 10 شیعہ ہزارہ کانکنوں کی حالیہ شہادت نے جہاں ان موقع پرست ٹھگوں کے گروہ کو بے نقاب کیا، وہی اس فاشسٹ مافیا کا ملک اور اسلام مخالف ایجنڈا بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ یہ فاشسٹ گروہ جو قوم پرستی کا دعوے دار ہے، بے شرمی کے ساتھ ہمارے شہیدوں کو اپنانے سے انکار کرتا رہا، کیونکہ ان کا ہدف ہی قوم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا ہے۔ شہداء کے لواحقین و وارثین کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی کرسی بچانے کی فکر میں لگے رہے، شہداء سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے۔ شہداء کے لاشوں کی بھی توہین کرنے کے بعد ان بے شرموں نے شہداء کی یاد میں ایک ٹوکن محفل کا انعقاد کیا، جس میں شہداء کے لواحقین کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس پلیٹ فارم کو اسلام کے خلاف زہر اگلنے اور توہین مذہب کے لیے استعمال کیا۔ اس اسٹیج کو امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے اسلام کے تمام فرقے عقیدت رکھتے ہیں۔ ایچ ڈی پی کے سینٹرل کمیٹی کے عہدیدار زمان دہقان زادہ نے امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی اور اسٹیج پر موجود کسی منتظم یا مقرر یا پارٹی عہدیدار نے اس توہین آمیز خیالات سے اور افکار سے نہ تو برات کا اظہار کیا، نہ ہی انکار کیا، نہ ہی اس کی مذمت کی۔ اس توہین پر ان کی منظوری دکھائی دی گئی، کیونکہ ان سب کا دعویٰ ہے کہ ان کے اسٹیج سے ہر بات نپے تلے اور انداز میں کی جاتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یہ کہ وہ بولنے سے پہلے 20 مرتبہ سوچتے ہیں۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ان کی یہ ساری باتیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا باقاعدہ۔ ایک طرف یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسلام دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب وہ کھلے عام الزامات لگانے کے لیے اس قدر گر چکے ہیں کہ واشگاف الفاظ میں کھلم کھلا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں یہ ساری حرکتیں۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی شان میں سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اور ریاستی ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان گستاخوں کو ان کے جرم کی قرار واقعی سزا دے کر نشان عبرت بنائی جائے، تاکہ کوئی بھی اس طرح کی توہین کو دہرانے کی جرت آئندہ نہ کرے۔ کہ جب مچھ کا واقعہ رونما ہوا اور پھر انہوں نے جس طرح سے شہداء سے برات کا اظہار کیا، ان کو اپنانے سے انکار کیا، اپنی کرسی بچانے کے چکر میں لواحقین کو بے آسرا چھوڑ دیا، بجائے لواحقین کا ساتھ دینے کے، شہداء کے وارثین کا ساتھ دینے کے، وہ اپنی موج مستیوں میں لگے رہے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور الحمدللہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ ہم نے استقامت دکھائی صرف اور صرف شہداء کے وارثین کے کہنے پر۔ ہم نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں استدعا کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ہاشم مصری صاحب سے، جو کہ مرکزی ہمارا جو امام جمعہ ہیں یہاں۔ آواز میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز پہنچ رہی ہوگی. یہ تو بات مسلم ہے کہ انسان نے جب تک اپنے ذہنی اور ذاتی صلاحیت پر اکتفا کیا تو اس میں انسان کو مکمل کامیابی نہیں ملی. جزئی کامیابیاں ضرور ملی ہے، لیکن ایک ایسا نظام جس میں عدل انصاف ہو وہ انسان فراہم نہیں کر سکا. لہٰذا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت کہ جہاں پر ٹیکنالوجی کی بھی بات کرنے والے اور ترقی اور علم اور فنون کی بات کرنے والے بھی نظام حکومتی اور سیاسی معاملات میں بہت زیادہ مسائل کا شکار رہتے ہیں، غبن ہوتا ہے، جرائم ہوتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں. لہٰذا یہ سب ثبوت اس بات کا کہ غیر معصوم سے حکومت سنبھال نہیں سکتی، وہ پاکستان میں ہو یا یورپ میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو. آج تک انسانیت نے اسی ایک درس کو سمجھ لیا ہے، اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے اس بات کو سمجھ لیا تھا. لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ مہدی جو عدل انصاف انشاءاللہ نافذ فرمائیں گے اور ان کی نظام حکومت میں کوئی ظلم و جبر کا نشان بھی نہیں ہوگا، اور انسانیت دنیا و آخرت کی زندگیوں سے خوش ہوں گے، لذت اٹھائیں گے. آج کل تو اس زندگیوں میں ہم مصیبتیں اٹھا رہی ہیں، سختیاں اٹھا رہی ہیں، مسائل ہمارے لیے دن بدن پیش آتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ہمارے آقا امام زمان تشریف لائیں گے اور عالمی اسلامی قرآنی حکومت قائم فرمائیں گے اور عدل و انصاف کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا. اب اس جیسے ایک امام عظیم کو جو عدل پھیلانے کے لیے ہے، جو عدل کے نافذ کرنے کے لیے، ان کو ایک ایسے طبقے پر الزام لگانا کہ وہ ظالم ہے، پھر امام کو ان کے ساتھ جوڑنا اور دوسرے الفاظ میں امام کو ظالم کہنا، یہ سراسر توہین ہے. اور جو قوانین کے مطابق انہوں نے شقوں کی طرف اشارہ فرمایا، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور اسے نشان عبرت بنانا چاہیے. پی بی 2 اور پی بی 6 دونوں کے لیے 98 کروڑ روپے کی اسکیمیں منظور کروائی تھیں. وہ ساری کی ساری اسکیمیں کہاں گئیں؟ اس کے لیے میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. اور اب آپ لوگوں کے تھرو یہ سوال ہے کہ ہاں، ایک اور بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں سیٹ مانگ رہے تھے. یہ ڈیمانڈ دھرنے کا یہ تھا. او میرے بھائی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جی بی کا الیکشن کئی مہینوں پہلے ہو چکا ہوا ہے اور ہر کوئی آپ کی طرح بے ضمیر نہیں. وہاں کے وزراء، ایم ڈبلیو ایم کے وزراء دھرنے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے ریزگنیشن لے کے. اپنا ندیم افضل چند نے استعفیٰ دیا اسی حوالے سے. آپ سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں آ کے ان کے ساتھ، شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. کہاں ریزگنیشن کی تو آپ رہنے ہی دے. پھر ایک اور بات یہ کہ گلگت بلتستان آج تک اپنے آئینی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے کہ ہمیں سینٹ میں نشستیں چاہیے. وہاں سینٹ کی نشست کون سی ہے؟ جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ وفاقی جو اور پارلیمانی نظام میں اور صدارتی نظام میں فرق کیا ہے، وہ آج تک نہیں پتہ. جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ گلگت بلتستان کی کوئی سینٹ کی نشست ہے ہی نہیں، بلوچستان میں ہماری کوئی نشست ہے ہی نہیں، تو کون سا سینٹ کی نشست؟ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جنرل الیکشنز جب ہوں، اس کے جنرل نشست پہ 8 ووٹ کم از کم چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کہاں سے 8 ووٹ؟ تو جھوٹ ایسا بولیے کہ اس پہ یقین بھی آئے. لیکن نہیں، ڈٹائی اور بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے یہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور بعض لوگوں کو دیوانہ بنایا ہوا ہے، وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ساری کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. سو نائس آف یو، بڑی مہربانی.